أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدنا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله سيدي يا شفيع اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہدیہ درود و صلاح پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین بزرگوں دوست و عزیز بھائیوں، ماشاءاللہ ربیع الاول شریف کا بابرکت مہینہ، اس کی آج یکم تاریخ ہے، ابتدا ہے۔ اس مہینے کو رمضان المبارک سے بڑا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ ہمارے محققین نے یہ لکھی ہے کہ رمضان کی عزت اس لیے ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، تو قرآن کریم کے نزول کا مہینہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور ربیع الاول شریف رمضان سے بڑا اس لیے ہے کہ اس میں قرآن والا تشریف لایا۔ چونکہ اگر سرکار تشریف نہ لاتے تو نہ رمضان ہی ہوتا نہ قرآن ہی ہوتا۔ اس لیے یہ بابرکت گھڑیاں، یہ رحمتوں والی گھڑیاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دفعہ پھر عطا فرمائیں۔ یہ اصول تو آپ کے ذہن میں اب پختہ ہو گیا ہوگا۔ کئی دفعہ میں نے اس پہ بات کی ہے کہ چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی، اہمیت نسبت کی ہوتی ہے۔
مثلاً وہی پتھر تھے جو خانے کعبے سے اٹھوا دیے گئے. تو اگر آپ ہر پتھر کو ایک نظر سے دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا. جن کی کوئی نسبت نہیں تھی یا بری نسبت تھی ان کو خانے کعبے سے نکال دیا گیا، اور جس پتھر پہ ابراہیم کے قدم لگے اس کو وہیں رہنے دیا. تو اہمیت چیز کی نہیں ہے، اس کی نسبت کی ہے. اور یہ چونکہ ڈائریکٹ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہے اس مہینے کا، یہ تو آگے جو نسبتیں تھیں کبھی قرآن کریم کو اس نظر سے بھی پڑھے تو یقین جانے انسان آشش کر اٹھتا ہے. ایک ڈائریکٹ نسبت کہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زیتون کا تیل اپنی زلفوں میں لگاتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے والتین والزیتون، مجھے اس درخت کی قسم ہے جہاں سے یہ تیل آیا تھا. یعنی یہ ڈائریکٹ اب تعلق نہیں رہا، ڈائریکٹ تعلق تو تیل کے ساتھ تھا نا، لیکن اللہ نے تو پھر اس درخت کی بھی قسم اٹھائی جس سے وہ تیل نکلا. آپ 30ویں پارے میں اسی سورہ مبارکہ سے پیچھے تھوڑا سا آئیں. سورہ عادیات، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا. محبوب کی تو قسمیں ہیں، ڈائریکٹ چیزوں کی بھی قسمیں ہیں. فرمایا محبوب تیرے غلام جن گھوڑوں پہ بیٹھتے ہیں ان گھوڑوں کی بھی قسم ہے. ان گھوڑوں کے سموں کے نیچے جو مٹی آتی ہے مجھے اس مٹی کی بھی قسم. اگر کوئی قرآن کو اس نظر سے بھی دیکھ ہے، ہزاروں مثالیں ہیں قرآن کریم فرقان میں. مجھے سرکار امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ ایک بڑھیا جملہ امام نے ارشاد فرمایا اگر کسی کی نجات ہو جائے تو اس میں کوئی تعجب نہیں. اگر کسی کی بخشش ہو جائے، نجات ہو جائے، کامیاب ہو جائے تو یہ کوئی تعجب والی بات ہے. تعجب والی بات یہ ہے کہ اللہ کا محبوب آ جائے تو پھر انسان ہلاک کیسے ہو سکتا ہے. یہ تعجب والی بات ہے کہ رحمت للعالمین کی موجودگی میں انسان ہلاکت کی طرف چلا جائے. اللہ تعالیٰ نے تو ان کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ انسان کی نجات ہو. لیکن تعجب کی بات واقعی یہی ہے کہ انسان پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف لے کے جاتا ہے، نجات کی طرف نہیں لے کے جاتا. تھوڑا سا اگر آپ غور کریں، آپ نے برائی کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ وہ برائی فرشتوں کو لکھنے نہیں دیتا، وہ برائی لکھی نہیں جاتی. یہ میں قرآن کریم سے تھوڑا سا کمپیریزن آپ کے سامنے
کہ سرکار امام زین العابدین کا یہ جملہ اگر آپ کی سمجھ میں آئے کہ کسی کی اگر نجات ہو جائے تو تعجب نہیں کرنا، تعجب اس بات میں ہے کہ سرکار کی موجودگی میں کوئی ہلاک کیسے ہو گیا۔ بندوبست ایسا کیا ہے نا اللہ نے انسانوں کے، نیکی کی نیت کی، نیکی کی نہیں ہے۔ اب فرشتے کو حکم ہوا کہ لکھ دیں۔ اب یہاں ہی دیکھیں نا کہ برائی کی نیت کی تو نہیں لکھی گئی، نیکی کی نیت کی تو نیکی لکھی گئی۔ اب توازن جو ہے وہ تو نجات کی طرف ہی گیا نا، پلڑا جو ہے ترازو کا وہ نیکیوں کی طرف ہی باری ہوا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ اس امت کے لیے اللہ نے جو پروگرام بنایا ہے اس کی طرف کبھی ہم نے غور ہی نہیں کیا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، یہ قرآن کریم سنا رہا ہوں آپ کو۔ اگر کوئی ایک نیکی لائے گا، ایک بلائی اور اچھائی کا کام لائے گا، تو اللہ نے فرمایا کہ ہم اسے 10 کا ثواب عطا کریں گے۔ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، اس کی مثل 10 عطا کریں گے۔ مَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ إِلَّا مِثْلَهَا، اگر آپ کوئی برائی لے کے آتے ہیں تو وہ ایک ہی لکھی جائے گی۔ اب یہ ترکڑی کا جو توازن ہے وہ ذرا دیکھتے جائیں۔ ارادے میں بھی نیکیاں زیادہ ہو گئی، عمل کیا تو بھی نیکیاں 10 ہیں اور برائی 1 ہے، اب بھی پلڑا نیکیوں کا باری رہے گا۔ یہ چونکہ آیات کافی ہیں، اگر میں اس طرف چل پڑا تو پھر ظاہر ہے 2-3 جمعے اسی میں گزر جائیں گے، میں صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہ 10 کی بات نہیں ہے، اگر نیت اور ارادہ خالص ہوگا تو 70 گنا بھی عطا کرے۔ اگر نیت اور خالص ہوگی تو 700 گنا عطا کریں گے۔ وہ ایک نیکی 700 گنا تک چلی گئی، برائی ایک ہی رہی۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ چاہے تو اس میں بھی اضافہ کرے۔ بے شک بے شک بے شک بے شک۔ اب تصور کریں کہ جو امام زین العابدین سرکار فرما رہے ہیں کہ اس رحمت للعالمین پیغمبر کی موجودگی میں بھی اگر کوئی ہلاک ہوتا ہے تو یہ بڑے تعجب کی بات ہے۔ کتنا اللہ نے بندوبست کیا ہے تمہاری نجات کا۔ پہلی امتوں میں ایسا نہیں تھا، یہ سرکار کے صدقے تمہیں سب کچھ آتا ہے۔ بے شک بے شک۔ وگرنہ نواں پارہ کھول کے دیکھ لیں، ہائے ہائے، ان کان ھذا ھو الحق من فامطر علینا حجارۃ من السماء۔ مکے کے مشرک آ کے کہتے ہیں اگر آپ حق پہ ہیں، یہ کتاب حق والی کتاب ہے، تو اللہ ہمارے اوپر پتھروں کی بارش کیوں نہیں کرتا؟ یہ جو جملہ میں نے کہا تھا نا کہ یہ اعزاز آپ کو دیا گیا ہے، پہلی امتوں کو نہیں دیا گیا تھا۔ اب پہلی امتوں والے کام دیکھ کے مشرکین مکہ کہنے لگے کہ اب ہمارے اوپر بھی اللہ پتھروں کی بارش کرے، ہم تو گستاخیاں کر رہے ہیں، ہم تو نہیں مانتے آپ کو۔ اویتنا بعذاب علیم،
اللہ کوئی دردناک عذاب بھیج دے ہمارے اوپر۔ اور میرا اللہ فرماتا ہے، آپ کو پتہ ہے ہم دلیل قرآن کریم سے لیتے ہیں، اللہ کی کتاب سے۔ ساری زندگی سجدہ ریز رہے ہیں تو اللہ کا یہ شکر نہیں ادا کر سکتے کہ اس نے ہمیں حضور کی امت میں پیدا کیا۔ بے شک بے شک بے شک بے شک۔ ما قال اللہ لیعذبہم، ارشاد فرمایا محبوب یہ لوگ عذاب مانگتے ہیں، پتھروں کی بارش مانگتے ہیں، لیکن تیرا رب ان پہ عذاب کیسے نازل کرے جب تک میرا محبوب یہاں موجود ہے۔ وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب تک آپ موجود ہیں۔ بڑھیا یقین جانیے، میں سرکار امام زین العابدین کا یہ جملہ جب بھی پڑھتا ہوں یہ کیفیت بنتی ہے کہ تعجب اس میں نہیں ہے کہ کسی کی نجات ہو، جب سرکار آ گئے تو پھر نجات کی باقی کیا بات رہے گی۔ تعجب اس میں ہے کہ رحمت للعالمین موجود ہوں اور انسان ہلاک ہو جائے، یہ تعجب والی بات ہے۔ آپ سارا قرآن کریم پڑھیں، یقین جانیے بیلنس ہمیشہ، توازن جو ہے وہ نیکیوں کا اللہ نے بڑھا کے رکھا ہے۔ اس امت کے لیے برائیوں کا توازن نہیں بڑھا کے رکھا، لیکن ہم نے چونکہ کبھی اس زاویے سے قرآن کریم کو پڑھا ہی نہیں۔ یہ سورہ حدید کی جو آیا مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو۔ تقوی کے معنی کئی دفعہ میں نے آپ سے عرض کی، کئی دفعہ اس کا معنی کیا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے فرما برداری کا حق ہے وہ ادا کرو، اور کچھ ہمارے علماء نے اس کا یہ معنی کیا ہے کہ اللہ کا لحاظ کرو، اللہ کی شرم کرو۔ سرکار امام احمد بن حنبل کا میں ایک دن دیکھ رہا تھا کہ آپ بہت رویا کرتے تھے، یہ ہم نے پچھلے جمعے بھی گفتگو کی تھی، اس سے پچھلے جمعے بھی گفتگو، سورہ نساء سے، یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ لوگوں کی حیا کرتے ہیں، اللہ کی نہیں کرتے، اللہ کی شرم نہیں کرتے، لوگوں سے شرم کرتے ہیں، لوگوں سے چھپ کے گناہ کرتے ہیں کہ لوگ نہ دیکھیں۔ وَهُوَ مَعَهُمْ، حالانکہ اللہ تو ہر وقت ان کے ساتھ ہوتا ہے، انسان تو ہر وقت ساتھ نہیں۔ تو امام احمد بن حنبل کا یہ ملتا ہے کہ آپ رویا ہی اسی بات پہ کرتے تھے کہ مجھے اور کسی بات کا خوف نہیں ہے، صرف اس بات کا خوف ہے کہ اگر اللہ نے یہ پوچھ لیا کہ تو لوگوں سے تو حیا کرتا تھا، مجھ سے کیوں نہیں کرتا تھا؟ اس سوال کا جواب میں کیسے دوں؟ اس لیے حیا کرنی ہے تو اللہ سے کرنی۔ تو اس لیے ہمارے کچھ علماء اتقوا اللہ کا معنی کرتے ہیں کہ اللہ کا لحاظ کرو، اللہ سے شرم کرو، اللہ سے حیا کرو۔ لیکن بات بڑی عجیب ہے کہ اللہ خطاب فرما رہا ہے ایمان والوں سے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا لحاظ کرو، وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ، اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔
خطاب بھی ایمان والوں سے ہے، اللہ گفتگو بھی ایمان والوں سے کر رہا ہے، اور حکم یہ دے رہا ہے کہ خدا کا خوف کھاؤ اور اس کے رسول پر یقین کرو، اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ حالانکہ یہاں میں ایک جملہ عرض کر دوں، اللہ جب کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، تو وہ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے ہیں وہ کس کے کہنے پہ لائے ہیں؟ اللہ پر ایمان نبی پاک کے کہنے پہ ہی لائے ہیں نا، سرکار کے کہنے پہ ہی انہوں نے اللہ کو مانا ہے، وہ تو بت پرست تھے۔ تو جس نبی کے کہنے پہ اللہ کو مان رہے ہو، وہ اللہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ کی حیا ہے تو میرے رسول پر ایمان لاؤ۔ اس کے رسول پر یقین رکھو۔ ایک دفعہ کہیں یہ گفتگو چل رہی تھی، کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں ہمارے لیے قرآن ہی کافی، تو ہم نے ان سے یہ کہا تھا کہ ہاں، اگر دل میں محبت رسول ہے تو پھر قرآن کافی ہے، اگر پیغمبر پر یقین ہے نا دل میں تو پھر یہ قرآن کافی ہے، اور اگر پیغمبر پہ یقین نہیں ہے تو پھر قرآن کافی نہیں۔ کیا جملہ ہے کہ اللہ کو ماننے والوں، اللہ پر ایمان رکھنے والوں، شرم کرو، ماننا ہے تو میرے رسول کو مانو، اس کے رسول پر یقین کرو۔ کئی آپ کو ملیں گے ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، یہ جملہ ایمان والوں کا جملہ نہیں، یہ جملہ ابلیس کا جملہ ہے۔ یہ سورہ حدید کی 28ویں آیت ہے، یہ گھر جا کے بھی اس کا مطالعہ کریں۔ ایمان والوں کا جملہ، یہ ذہن میں رکھنا، کبھی آپ کو کوئی ایسا ملے نا ہمارے لیے اللہ ہی کافی، یہ ایمان والوں کا جملہ نہیں ہے۔ میری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ساری دنیا کا ایمان ایک طرف اور ابو بکر کا ایمان ایک طرف، ساری دنیا کا ایمان ایک طرف اور ابو بکر کا ایمان ایک طرف، برابر نہیں ہے پھر بھی بھاری ہے۔ ابو بکر نے کب کو معجزہ مانگ کے مانا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پتھر کلمہ پڑھیں گے تو آپ کو مانوں گا، یہ درخت چل کے آئے گا تو آپ کو مانوں گا؟ نہیں، ابو بکر نے تو ساری زندگی اعتراض ہی کوئی نہیں کیا۔ بڑھیا ایمان، اس سب سے بڑے ایمان والے کا جملہ آپ نے پڑھا ہوا ہے، یہ اردو کی کتابوں میں بھی پڑھا۔ ابو بکر گھر کیا چھوڑ آئے ہو؟ کیا فرمایا؟ حدیث کی ساری کتابیں کھول کے دیکھیں، میرے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے۔ یہ تو نہیں کہا میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، یہ ابو بکر کا ایمان ہے، گھر میں اللہ اور اس کا رسول ہی چھوڑ آیا۔ ابو بکر کے لیے خدا اور اس کا رسول بس، اس لیے یہ شیطانی وسوسے بڑے آئیں گے۔ اب قرآن آیت کی طرف آئیے، اے ایمان والو اللہ کا لحاظ کرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔
یہ نہ کہتے پھرو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے. یقین کی کیفیت لانی ہے تو اس کے رسول پہ لے کے آؤ. یؤتکم، وہ تمہیں عطا کرے گا، کفلین من رحمتہ، اس کی رحمت میں سے 2 رحمتیں. رسول کے در پہ بیٹھو گے نا تو 2 رحمتیں عطا ہوں. رسول پر یقین کرو گے تو 2 رحمتیں عطا ہوں. کچھ مفسرین نے ان 2 رحمتوں کا ذکر یہ جو پیچھے ایمان اور تقوی ہے نا یہ معنی کیا ہے کہ ایمان بھی اور تقوی بھی نبی پاک کے در اقدس سے یہ دونوں رحمتیں ملیں گی. میں چاہتا ہوں کہ آج تھوڑا سا اس کا ترجمہ کر دوں، تفصیل کے لیے تو اب وقت نہیں. وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا، اس در اقدس پہ بیٹھنے سے وہ تمہیں نور عطا کرے گا. دو رحمتیں اور نور عطا کرے گا. تمشون بہی، وہ نور ختم ہونے والا نہیں ہوگا. یہ بڑی کمال کی بات. تمشون، جہاں چلتے پھرتے ہو یہ نور تمہارے ساتھ رہے گا. یہاں ہمارے مفسرین نے اس کی یہ ایک شرح بھی کی ہے کہ اس دنیا کے لیے نہیں، قیامت والے دن جب بڑا اندھیرا ہوگا تو اس وقت بھی یہ نور تمہارے ساتھ رہے گا. تمشون، مشا یمشی، جہاں بھی چلتے پھرتے ہو، ہر جگہ پیغمبر کے سائے میں چلو، حضور کا نور تمہاری رہنمائی کرتا رہے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہارے لیے بخشش ہے، مغفرت ہے، رحمتیں مل گئیں، نور عطا ہو گیا. ہر وقت اس نور کے سائے میں رہو اور اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے. جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی کہ نجات، بخشش کیا ہے؟ نجات ہو گئی نا. اللہ نے کہہ دیا کہ جب رسول کو مان لیا تو رحمت بھی مل گئی، نور بھی مل گیا اور نجات بھی مل گئی. اب شک نہیں ہے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ ہی بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے. اختتام آیت کا کیا کمال کا ہوا. بخشنے والا بھی اللہ ہے اور رحم کرنے والا بھی اللہ ہے. یہ رحمت، یہ بخشش، یہ نور، یہ ساری چیزیں اگر تم نے لینی ہیں تو صرف ایمان اور تقوی کی بات نہ کرو، پورے یقین کے ساتھ اس کے رسول کے سامنے بیٹھ جانا. اس کے پیغمبر کے سامنے بیٹھ جانا. اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں کرے اقبال کی قبر پہ. مولویوں نے کہا تھا نماز میں خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. شیطانی وسوسے بڑے بڑے آتے ہیں. مولویوں نے یہ فتویٰ دیا کہ اگر نماز میں نبی پاک کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی. لیکن آپ کو پتہ ہے نا، علامہ اقبال تو جب قرآن پڑھتے تھے تو پھر اوراق بھیگ جاتے تھے. قرآن ان کے دل میں اتر جاتا تھا. اور اقبال نے ان سب مولویوں کا ایک ہی جواب دیا تھا، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام. تم خیال کی بات کرتے، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام. میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی.
کیا سجدے ہیں وہ جو شوق مصطفیٰ کے بغیر. میں کئی دفعہ دوستوں سے عرض کرتا ہوں کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں نا منہ طرف قبلہ شریف، یہ شرائط نماز میں سے ہے نا کہ قبلہ کی طرف رخ ہوگا تو آپ کی نماز ہوگی. تو اس وقت قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہارے ذہن میں تصور ان پتھروں کے بنے ہوئے گھر کا جائے کہ یہ جو پتھروں سے کمرہ بنا ہوا ہے اس کی طرف دھیان رکھنا ہے. یہ دوسرے پارے کا چونکہ وقت ہو گیا ہے، پہلے رکوع میں یہ ساری تفصیل موجود ہے. اللہ فرماتا ہے کہ وہ جو پہلا قبلہ تھا وہ بھی ہم نے بنایا تھا. پہلے مسجد اقصی کی طرف جو منہ کر کے نماز پڑھتے ہو وہ قبلہ بھی ہم نے بنایا تھا. لیکن یہ قبلہ ترضاہا، اے محبوب تیری مرضی سے بنایا. قد نرا تقلب وجہک فلنولینک قبلۃ ترضاہا. اب جب آپ قبلہ کی طرف رخ کریں تو دھیان کدھر جائے کہ یہ جو قبلہ ہے یہ رضائے محمد ہے. میری نماز کا رخ جب تک رضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں جاتا اس وقت تک تو نماز ہوتی نہیں. جب پہلا بھی اللہ کی مرضی کا تھا تو بدلنے کی کیا ضرورت تھی؟ محبوب قبلہ نہیں، یہ تیری رضا ہے. اب پتہ چلا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا لحاظ کرو، وآمنوا برسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر یقین کرو، اس کے محبوب کے در اقدس پہ استقامت کے ساتھ بیٹھو. رحمتیں مل جائیں گی، بخشش مل جائے گی، نجات مل جائے گی، نور عطا ہو جائے گی. اب کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے توجہ، تمہارا بس یہی کام ہے کہ تم در رسول پہ بیٹھ جاؤ. تو خوش قسمتی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ لمحات ہمیں عطا کیے، ہمیں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اب ہمارا کام تو صرف شکر ادا کرنا ہے. کوشش کریں کہ شکر میں یہ زندگی جو ہے یہ گزر جائے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا